اسی طرح سے ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو سائنس ہے بہت دور ہے، ہم کیوں ان کے بارے میں بات کریں، دے آر فار اوے اور ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے. آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دجال کی فتنہ سے بچا لو اور جان لو انا آخر الانبیاء I am the last of prophets وانتم آخر الامم and you are the last of nations وهو خارج فیکم لا محالہ، وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گا. اس بہکاوے میں مت رہنا کہ تمہارے بعد کوئی قوم آئے گی، تمہارے بعد کوئی نیشن آئے گی جس میں وہ نکلے گا. نہیں، میری امت محمدیہ تم نے ہی اس کی فتنے سے نپٹنا ہے اور وہ تمہارے اندر سے ہی نکلے گا. اور اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. کہتے ہیں اگر وہ نکل آیا اور میں تمہارے بیچ میں ہوا فائنلی حجیج ہوں، I'll take care of it, don't worry. اگر وہ آ گیا اور میں زندہ ہوا تو I'll take care of it, don't worry. لیکن اگر وہ آ گیا اور میں دنیا سے جا چکا ہوا فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ، تو ہر بندہ اپنے نفس کی حفاظت خود کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو خود بچائے. امام طاؤس رحمہ اللہ تابعی ہیں، اپنے بچے سے پوچھتے تھے کہ تم نے تشہد میں دعا پڑھی ہے؟ ہم کو ہر تشہد میں لیکن حکم دیا کہ اپنی ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ہر نماز میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو. اور امیجن کریں کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ہم ہر نماز سے پناہ مانگتے ہیں، ہر نماز میں سے پناہ مانگتے ہیں. طاؤس رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ تم نے یہ دعا مانگی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے فَإِنْ فَعْتَ صَلَاتَكَ، جو تمہاری نماز دی دوبارہ جا کے پڑھو. یہ طاؤس رحمہ اللہ کون ہے؟ He is a تابعی، اللہ کے نبی کے بعد والے لوگ، صحابہ کے بعد والے لوگ. اللہ کے نبی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور ہے، اس کے بعد میرا آنے والا دور ہے. یہ اپنے آنے والے دور کے جو بہترین دور کے بندے ہیں وہ اپنی جنریشن کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے بیٹے تم کہیں دجال کی فتنے میں گمراہ نہ ہو جانا، دعا پڑھا کرو. یہ اور ہم آج 21st century میں ہیں، where we have headphones all day on our ears, where we have drugs and everything، جہاں پہ 50% سے زیادہ یوتھ ڈرگس میں ہے. اور کتنے اسٹیٹکس ہیں محمد علی بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ how much Illuminati and the Freemasons and these فتناز are upon us through media and technology. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دور میں نہیں ہے یہ فتنے ہیں، ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. طاؤس رحمہ اللہ اس دور میں امیجن کریں، اللہ کے نبی کی بات والا دور ہے، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ نماز پڑھو تمہیں نماز نہیں، تم لازمی اس پہ دعا مت کرو. I'm not saying کہ جو دعا نہ مانگے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے کیونکہ نماز کا رکن نہیں ہے یہ دعا. لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ سلف کتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے، کتنا زیادہ ان فطروں سے بچا کرتے تھے اور اپنی جنریشنز کو ان کے بارے میں کتنا گائیڈ کیا کرتے تھے. اور ہم لوگ بالکل ہی بھول چکے ہیں سب کچھ. اس کی فزیکل اپیرنس کیسی ہوگی، we should know about it. اللہ کے نبی نے فرمایا شاب احمر، he is a young man reddish in color. نوجوان، آپ شاب بولتے ہیں اس بندے کو جو 9 سے 25 کے بیچ، 12 سے 25 کے بیچ میں ہوتا ہے. تو he will be a young man. 25 سال میکسیمم اس کی ایج ہو سکتی ہے. احمر reddish in color، قصیر short height، افحج curved feet، ٹانگیں اس کی تھوڑی ٹیڑھی ہوں گی. جہت الراس، اس کے جو thick curly hair they resemble black snakes. ممسوح العین الیمنی، اس کی رائٹ آئی ممسوح العین الیمنی، اس کی جو لیفٹ آنکھ ہوگی وہ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی. there will be a piece of flesh in his left eye، جیسا کارنر ہے وہاں پہ ایک فلیش ہوگا. his physical appearance is ugly and I'm sorry اگر یہ کچھ کریکٹرسٹکس ہم میں سے بھی پائی جاتی ہوں تو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن his appearance is very ugly but still people will believe in him that you are Ahmad. He will be having no neck، اس کی گردن نہیں ہوگی، rather thick layers of skin on his neck. آپ کسی شخص کو دیکھ لیں جو بہت ہیوی ہے، موٹا ہے اور وہ اوپر سے ٹائی بھی پہن لے اور بند کر لے تو thick layers of skin on his neck، ایسے thick layers ہوگی. اس کے he is from the بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، وہ کوئی اور کریشن نہیں ہے، انسان ہے. He has no children and he is well built، چیسٹ اس کی جو ہے نا well built ہوگی. یہ اسی کی کچھ فزیکل ڈسکرپشنز ہیں. Why he is called المسیح الدجال؟ مسیح
उलमा कहते हैं कि 2 वजह से इसका नाम मसीह है। अल्लज़ी यमसहु फिल अर्द, जो कि जमीन में घूमेगा, चक्कर लगाएगा, पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा वो, और हमें हदीस से मिलता है ये। और दूसरा लिअन्नहु ममसू अल वज्ह, कि उसका जो चेहरा है वो ममसू है, वाइट आउट है, तो इसलिए इसको अल मसीह बोलते हैं। अद-दज्जाल, व्हाट इज अद-दज्जाल? दज्जल मींस lie, to cover truth with lie, and दज्जाल means the biggest liar, बहुत बड़ा झूठा, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला। Why? Because दज्जाल will cover truth with lie. वो हर चीज झूठी करके दिखाएगा, हर झूठ को हक करके दिखाएगा और हर हक को झूठ करके दिखाएगा। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी ताकतें दी होंगी। I not call these powers as miracles, but you don't understand this. दज्जाल जो है ना, ये दुनिया के तमाम बुरे जिन्नात, शयातीन, वो इसकी मदद में लगे होंगे कि हमारा जो है ना मास्टर आ गया। और ये क्या करेगा? अल्लाह ने इसको क्या ताकतें दी होंगी? ये जाएगा, आसमान को हुक्म देगा बारिश हो जाए, और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ये डेजर्ट से गुजरेगा, he will order be green, it will turn green, पूरे के पूरे सहरा ग्रीन हो जाएंगे। He will be traveling with mountains, उसका एक पहाड़ उसके साइड पे मीठ का होगा और एक पहाड़ ब्रेड का होगा। एक तरफ उसकी सफेद ठंडा मीठा पानी होगा और एक तरफ आग का दरिया होगा। उसके एक साइड पे जन्नत होगी और एक साइड पे जहन्नम होगी। लेकिन चूंकि ये दज्जाल, अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी जन्नत जहन्नम है और उसकी जहन्नम जन्नत है। अगर तुम्हारा एनकाउंटर हो जाए उससे और तुम्हें वो पकड़ ले, तो तुम अपनी आंखें बंद करके आग वाले में कूद जाना, बिकॉज दैट इज स्वीट वाटर, वो मीठा पानी है। वो देखने में जन्नत लग रही होगी और आपके सारे सेंसेस कह रहे होंगे कि ये तो रब है। आपके हर एक सेंस कह रहा होगा, आंखें ये रब है, कान ये रब है, ये तो जन्नत देख रहे हैं हम, ये तो जहन्नम देख रहे हैं हम, ये रब है। लेकिन जिनका दिल में यकीन और ईमान होगा ना, दिल कह रहा होगा नहीं ये रब नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों दिल कह रहा होगा। So he will be having great powers. एक बंदे को मारेगा, कत्ल कर देगा, वो उसको काट देगा और उसको हुक्म देगा दोबारा खड़े हो जाओ, वो बंदा खड़ा हो जाएगा। एक बंदू को बुलाएगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं जो मर चुके होंगे, क्या तुम मानोगे मैं तुम्हारा रब हूँ? कहेगा तुम नहीं कर सकते हो। वो हुक्म देगा कि उसके माँ बाप जिंदा हो जाए और उसके माँ बाप जिंदा होकर आएंगे उसके पास जो मर चुके होंगे कब के, बोलेंगे कि मेरे बेटे इसको मानो, ये तुम्हारा रब है। My son, believe in him, he is your Lord. और वो बंदू कहेगा कि मैं मानता हूँ क्या मेरा रब है। अल्लाह के नबी फरमाया कि वो 2 शयातीन होंगे जो उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आके खड़े हो जाएंगे।